والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سورہ نحل ہے اور آیت نمبر 101 سے انشاءاللہ 14ویں رکوع سے آغاز کریں گے. فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کے بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم خود بنا لاتے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثریت نہیں جانتی. یہ پیچھے ہم نے نسخ کے حوالے سے سورہ بقرہ میں بھی بات پڑھی تھی. اللہ کی کتاب ہے کہ وہ اگر کوئی حکم دیتا ہے اور پھر اسے منسوخ کر کے کوئی اور حکم نازل فرما دیتا ہے، اس سے بہتر آیت آ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ پہلی بات تو کوئی وجہ توجیہ نہیں بتائی، اللہ کی کتاب. فرمایا جا رہا اللہ جو کچھ نازل کرتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم خود لاتے ہو، حالانکہ ان میں اکثریت نہیں جانتی. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہیے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم خوب جانتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کوئی انسان اس نبی کو سکھلاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ اجمی اور یہ قرآن سلیس عربی زبان میں. کیسی بات ہے کہ ایک اجمی شخص اتنے بہترین عربی قرآن دے گا اور پھر کوئی اپنے نام سے نہیں دے گا، وہ آپ کے نام سے دے گا. جہالت والی باتیں قرآن کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے مختلف طرز عمل دے رہے ہیں. یعنی ایک شخص عربی ہے نہیں اور اتنا پیارا کلام جو کہ اہل عرب کے لیے ایک چیلنج ہے، وہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں لے کے آ رہے، جو ملک الشعراء اور دوسرے ٹائٹل لیے پھرتے ہیں. تو ایک اجمی شخص یہ کام کرے گا. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے انہیں اللہ کبھی راہ پر نہیں لاتا اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. جھوٹ تو صرف وہ لوگ افطرا کرتے ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا الا یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ بات کہی جا رہی کہ معاف ہے، یہ بات محذوف ہے. وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، مگر جس نے برضا و رغبت کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت عظیم عذاب ہے. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ جو ہے رخصت اور عزیمت کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ سیرت میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ عمار ابن یاسر ہیں اور ان کے سامنے ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. ابو جہل بدبخت نے یہ کام کیا. آپ لوگوں نے کلمہ کفر نہیں کہا، جان دے دیے، لیکن آپ کے بیٹے ہیں یہ عمار بن یاسر، ان کو کافروں نے ایک دفعہ پکڑا اور کہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے بہت مجبوری میں یہ کہا اور ان کے بتوں کی مدح کی. جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرہ سنایا. آپ نے پوچھا تمہارے دل کی اس وقت کیا حالت تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر مطمئن تھا، وہ تو تکلیف میں ان لوگوں نے یہ کام کروایا مجھ سے. تو فرمایا اگر تمہارے ساتھ وہ تمہارے ساتھ دوبارہ یہ کریں تو تم بھی دوبارہ ان کے ساتھ یہی کرنا. یہ رخصت کہلاتی ہے. البتہ بہت سارے صحابہ عزیمت کے پہلو کو چکتے ہوئے گئے. انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکے ہوئے تھے اور کسی نے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو اس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہوتے اور تم بچ جاتے؟ کہتے ہیں بدبختوں میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا. سمجھے؟ خبیب رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے، بن زید الانصاری ان کے حوالے سے بات آتی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے کردار.
اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت سے معاف کر دیے خطا، نسیان اور اسی طرح ہر وہ کام جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا، وما استکرہوا علیہ۔ یہ ابن ماجہ اور بہقی کی روایت ہے۔ روزے میں بھی اسی طرح اگر کوئی بھول چوک کر کھا پی لیتا ہے، بھول کر، تو کہا گیا سقاہ اللہ، اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ جہاں پر یاد آ جائے گا بہرحال وہ رک جائے گا، یعنی ایسی بھول چوک یا خطا جو ہے وہ معاف ہو جاتی۔ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگوں کے جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اس مہر لگنے سے محفوظ فرما۔ آپ بلیو کیجئے، بھری مسجد ہوتی ہے، باہر تک لوگ الٹ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے اللہ کا پیغام سننا ہے، 15-20 منٹ کی بات ہے، نہیں قدم رک پاتے، نکلتے ہیں ایسے جیسے بھینسیں نہیں ہوتی اپنے وہ کھونٹے توڑوا کے بھاگتی، وہ والا انداز ہوتا ہے۔ دلوں پہ جب مہر لگ جائے تو بندہ حق بات سننا نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا۔ فرمایا گیا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے مصائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کرتا ہے، ہجرت، جہاد اور صبر۔ حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کس چیز سے گھیر دی گئی ہے؟ مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، ہجرت، جہاد، اپنا مال، انفاق، اللہ کی راہ میں ڈٹنا مٹنا، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا، گناہوں سے بچنا، اس کے ساتھ جنت ہے۔ فرمایا گیا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو آپ کا رب بلا شبہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر ایک ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ کیے دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا رب کریم ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ وضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، جس میں امن و چین تھا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے بافراغت پہنچ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ دیا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ بما كانوا یصنعون، ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو وہ کام کیا کرتے تھے، ان کے اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ ابراہیم علیہ السلام جو پیچھے ہم آیت نمبر 35 میں پڑھ کے آئے تھے، وہاں دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، سب سے پہلی جو دعا مانگی تھی وہ کیا؟ امن کی۔ یہ امن بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم اس حالات سے خود گزر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی کے دن جی رہے ہوتے ہیں، کس بد امنی کے ساتھ، کس لوٹ مار کے ساتھ۔ بندہ صرف ایک کارنر پہ کھڑا ہوتا ہے اور موبائل پہ کوئی کال سن رہا تو ادھر پہنچ جاتا، ریسٹورینٹ سے نکلا کہیں سگنل پہ کھڑا وہاں پہ چھینا جھپٹی کے لیے پہنچ جاتے۔ اللہ کی ناشکری کی جائے گی تو نعمتیں چھن جائیں گی، اور امن بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا، ان کے پاس انہی سے ایک رسول آ چکا جس نے انہیں جھٹلایا تھا، تو عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، چنانچہ اللہ نے تمہیں جو حلال اور طیب رزق دیا اسی سے کھاؤ، اور اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا وہ مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کی گئی ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نہ تو شریک اور ان کا باغی اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے، یعنی اس کے لیے ایکسیپشن ہے جسے کوئی زندگی کے لالے پڑ جائے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، جو باتیں تمہاری زبان، جو جھوٹ تمہاری زبان پر آ جائے اس کی بنا پر نہ کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام، کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں
وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا مگر آخرت میں ان کے لیے المناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون. اور یہود پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم پہلے ہی آپ سے بیان کر چکے ہیں. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یعنی وہی چیزیں حرام تھیں جو شریعت محمدی میں، لیکن ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ان پر پھر حرام ٹھہرا دی گئی تھی. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ. البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، ان ربک من بعدہ لغفور الرحیم. تو اس کے بعد آپ کا رب یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کتنی دفعہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، حکم عدولی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے معافی آ جائے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا. اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کر. تمحوھا، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی. لیکن یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر انسان سے غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف دوڑ کے جو ہے نیکی کر لے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ پہلے گناہ پلانڈ کرے اور پھر کہے جی اچھا میں معافی مانگ لیتا ہوں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے. ابراہیم علیہ السلام کا جہاں جہاں تعارف کرایا گیا نا ہلا کے رکھ دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں کیا ہے؟ امت ہے. یعنی جو کام ایک امت کرتی پوری مل کے وہ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کیا. یا ہمارے لیے جو کام ایک کوئی امت بڑی کر کے آتی کثیر جماعت، وہ آ کے تنہا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. اللہ ہمیں ان ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے پیار کرنے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. فرمایا بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے. وہ ہرگز مشرک نہ تھے. شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور صراط مستقیم کی ہدایت دی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے. 7ویں آسمان میں بیت المعمور پہ ہوتے ہیں اور دنیا میں یہودی، عیسائی، مشرکین، مسلمان ہر ایک کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے. یہ والا انداز کہا دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وہ مشرک نہ تھے. اور جو سب یعنی ہفتے کا قصہ ہے وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، اور آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. یہ اختلاف کیا تھا کہ مسلمانوں کی طرح یہود کو بھی جمعے کے یوم کی تعظیم کا حکم دیا گیا. یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جمعے کو یوم تخلیق کائنات مکمل کیا اور ہفتے کے یوم آرام کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی لیے بہرحال ہفتے میں ہم بھی ایک دن چھٹی کریں. اللہ کے لیے چھٹی کا تصور یہی گمراہ کن ہے. آرام کا تصور، رب نے کیا آرام کرنا ہے؟ اگر رب آرام کرے تو یہ کائنات جگہ پہ ہوگی. جی الحی القیوم، اس کی وجہ سے ساری چیزیں قائم و دائم ہیں. تو انہوں نے یہ کام خود کیا تھا کہ ہفتے کا دن اپنے لیے سجیسٹ کیا، اور ان کے لیے پھر یہ بعد میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس یوم کوئی کاروبار نہ کریں گے بلکہ سارا دن کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. ہمارے لیے کیا ہے جی؟ جی جمعے کا دن کیا ہے؟ عبادت کریں پورا دن. کتنی دیر عبادت کریں؟ اتنی دیر جتنی دیر کہا گیا اتنی دیر تو کر لوں، ہے نا. عجیب انداز ہے، کتنی ہمیں آسانی ہے. جیسے بہت ساری اور آسانی ہے نا، اس میں ایک آسانی یہ بھی ہے کہ وہ جو جمعے کی پہلی اذان ہے امام کے خطبے پہ ممبر پر بیٹھنے سے پہلے، اب اس میں آل الحدیث کا تو معذرت کے ساتھ معاملہ بہت اچھا ہے کیونکہ ان کا امام جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے تو ان کا خطبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہمارے جو احناف بھائی ان کا معاملہ تکلیف دے، ان کو مارجن ملا ہوا. عربی سمجھ آتی کوئی نہیں، اردو میں آنا کوئی نہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ظہر سے بدترین جمعے پڑھتے ہیں اور خوش ہے، راضی، لڑتے ہیں آگے سے. جمعہ نہیں ہوا. جمعہ کس نے کہا نہیں ہوا؟ آپ بھوکے بیٹھے ہو نا،
3-4 دن کے، تو باسی بریانی بھی کوئی لا دینا تو بندہ کھا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے پیٹ بھر گیا کیا؟ ہاں جی بھر گیا، کھا تو لیا تو نے، لیکن اس سے کچھ تجھے مزہ آیا، ٹیسٹ آیا؟ ٹیسٹ کچھ کیا کیا؟ میں نے کہا ظہر سے کم ٹائم دیتے، نالا ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹوپی سر پہ ہے، بھاگتے ہانپتے، آنکھیں نکلی ہوئی، امام صاحب کھڑے ہیں، اندر جا کے پہنچے، پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے وہ آگے بیٹھنے امام صاحب کے، شکر امام صاحب کو نہیں ہٹا دیتے جگہ سے. یہ جمعے کے ساتھ زیادتی ہے، جمعے کے ساتھ زیادتی اول وقت میں. تو یعنی جمعے کا دن بڑا مخصوص، بڑا پیارا ہے، سید الایام ہے، اس کا بھرپور اہتمام کیا جائے اور اس کو اپنے لیے باعث برکت بنایا جائے. ورنہ عموماً پتہ ہے کیا کہتے ہیں دفاتر والے، یار آج جمعہ ہے، پھنس گئے، مارے گئے، جمعہ ہے، جمعے والے دن تو جمعے کی نماز پڑھنے کی پڑے گی، ظہر کی تو ہمت کر کے چھوڑ لیتے ہیں، اب جمعہ 2 پہلے چھوڑے بیٹھے ہیں، یہ تیسرا ہے، ویسے بھی وہ لے کے آیا ہوا مہر فرشتہ، اس کو لگانے نہیں دینی. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. یعنی ہمیں پورا دن نہیں رکھا گیا عبادت کے لیے، ہمیں کہا گیا صرف اس ڈیوریشن میں. وہ انشاءاللہ سورہ جمعہ میں چل کے جب تم نے نماز پڑھ لی تو اب تم اپنے کاروباروں میں اللہ کا فضل تلاش کرنے پھر جا سکتے ہو. اور یہ بدبخت اللہ کا فضل ایسا تلاش کرتا ہے کہ یہ شٹر ہی نہیں گرنے دیتا. بھائی تو ادھر پڑھ اور پھر میں آ جاتا ہوں پہلے 1:15 بجے والا پڑھ کے، پھر تم 2:30 بجے اور 2:45 والا پڑھنے چلے جانا. گاہک خالی نہیں جانے چاہیے، بلکہ لوگوں کو دور دور سے پتا ہو کہ جمعے کے ٹائم پہ بھی اگر تم نے کسی کی دکان پہ جانا نا یار، وہ ان کی دکان پہ چلے جانا، وہ الحمدللہ جن کھلے ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اللہ ہمارے مالوں میں برکت دے دے اور اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت، عمدہ نصیحت اور دعوت دیجیے، اور انہیں ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو. اصلاً جب دعوت دی جاتی ہے تو لوگوں کے 3 کیٹیگریز ہیں. ایسے لوگ ہیں جو ہر بات کو بڑا لاجکلی سمجھنا چاہتے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، ان کی ذہن کی ساخت ایسی ہے، اور اگر ان کے یہ ہرڈلز دور کر دیے جائیں، ان کے یہ ریزرویشنز کچھ جو ہیں وہ دور کر دی جائیں، تحفظات کو ان کو جو ہے وہ اندیشوں کو دور کر دیا جائے، تو یہ بڑے بہترین دین پر آ کر چلنے والے بن جاتے ہیں. ضروری نہیں، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ سارے انٹیلیکچوئل کو ٹیڑھے ہوتے ہیں، نہیں، لیکن بہر ظاہری بات ہے یہ بڑا علمی سطح پر آ کر اپنا آپ حوالے کرنا چاہتے ہیں. تو کہا گیا انہیں اللہ کے دین کی طرف بلائیے، آپ بلائیے. ادعو واحد کا صیغہ، اور آپ کو کہا جا رہا ہے اس کے بعد یہ ذمہ داری میری آپ پہ بھی ہے، اللہ کے دین کی طرف، تو یہ کام میرا آپ کا بھی ہوگا. لیکن جب بلائیں گے تو لوگوں کی کیفیت اور نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کہیں پہ اگر کوئی بندہ واقعتاً فہم بصیرت والا ہے تو عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ علمی دلائل کچھ مہیا کر کے اس بندے کو اللہ کی دین کی طرف بلایا جائے. پھر ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے عوام الناس، اس کو علمی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، وہ بندہ جو ہے اس سے فائدہ اور نقصان پتہ ہو. اور بڑی اگلی اہم بات یہ کہ کیا یہ بتانے والا میرا مخلص ہے، میری بے عزتی تو نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذلیل کرنا تو مقصود نہیں. اگر اسے یہ یقین آ جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے. ٹھیک ہے نا. آپ عموماً اسکالرس کو سنتے ہیں، بعض لوگ بڑے انٹلیکچوئل ہائی لیول پہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے پھر ایک طبقہ ویسے جنریٹ، ایک ہوتا ہے جو عام عمومی اعتبار سے باتیں رکھ رہا ہوتا ہے، اور لوگوں، اور بالکل صحیح ہے، لوگوں کو جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اچھے اعمال کریں گے جنت میں جائیں گے، برے کریں گے جہنم میں جائیں گے. الحمدللہ دین کی طرف بلائیں. اور تیسرا گروہ لوگوں میں اس کے باوجود موجود ہے جن کا کام صرف ٹیڑھ اختیار کرنا. فرمایا کہ وہ جادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ مجادلہ کرے کس طرح؟ بہترین انداز. ان کو بندہ انکاؤنٹر کرے، ان کے دلائل کا رد پیش کرے، ان کا منہ بند کرائے. ظاہری بات ہے یہاں اچھے انداز کی بات کی، گالم گلوچ بدتمیزی اس کی بات نہیں کی. اچھا بعض اوقات جب دائی کے دین کے طور پہ کھڑے ہیں تو اللہ کرے ہم اپنے ایک ہی لیکچر میں یہ تینوں انداز بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی اہل باطل کے باطل نظریات کے رد بھی کرتے آئیں اپنی لیکچر اسپیچ میں. منکرین حدیث کا معاملہ ہے، جدت پسندوں کا ہے، لبرلز کا ہے، کوئی ایک آدھی بات اس کی کر دی. لوگوں کو اصل حقیقت جو قرآن کا اصل میسج دے کہ قرآن کوئی انٹیلیکچوئل پہ ہی نہیں صرف ڈسکس کرنے آیا،
اصل میں تو یہ کہتا ہے لوگوں اپنی آخرت سنوارو. حکمت بھی بعد میں سمجھنی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو تو بغیر حکمت سمجھے لاجک سمجھے تو کرتا ہے اس پہ اجر کہیں زیادہ ہے. یہ جو میرے دماغ میں آئے گی تو پھر میں کروں گا. اس لیے یہ جو ہے نا اس انداز کی چیزیں نکالنا یہ دین کے اعتبار سے درست انداز نہیں. وہ چیزیں جو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کرتا ہے. تو ہم ایک لیکچر میں اسی طرح باطل نظریات کا رد, لوگوں کو اصل حقیقت, ہاں اور علمی دلائل کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ضرور رکھ دیجیے, کیونکہ ڈیفرنٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی انٹلیکچوئل لیول پہ بیٹھا ہے, کوئی عوام الناس کے لیول پہ بیٹھا ہے, اور کسی کے دل میں معذرت کے ساتھ ٹیڑھ بھی ہے. تو اللہ کرے اللہ اپنی رحمت سے تمام چیزوں کو درست کرتا رہے. اب یہ باتیں کیوں بیان کی ہیں کہ اللہ کرے ہم داعیے دین کے رول میں آ کے کھڑے ہوں, اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے بنے, اور جب یہ ہم اپنے اوپر ذمہ داری لیں گے تو اللہ نے چاہا پھر ہم ان چیزوں کو سیکھنے والے بھی بنیں گے. ٹھیک ہے جی. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے, اس کے لیے کیا کہا گیا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں, ڈائریکٹ سکھا رہے ہیں. بس سیکھ لیں. یہ تو جذباتی ہے, ٹیسٹر پرفیوم ہے بھائی. آپ دکان پہ جاتے ہیں نا تو وہ پرفیوم کو نہیں, وہ ٹیسٹر پرفیوم ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ سونگو کیسا لگ, بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ چاہیے, کہتے ہیں اس کی قیمت ہے. تو یہ ٹیسٹر پرفیوم ہے, اس کی قیمت ہے, 11 مہینے دینے پڑتے ہیں, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی طرف بلانے والا بنا لے. آپ سوچئے اللہ اس بہن سے کس قدر خوش ہوں گے, اس بھائی سے کس قدر خوش ہوں گے کہ جو اللہ کا داعی دین بن کے پھر رہا ہو. اس کا کیا کام ہے, پروفیشن, کیریئر, اس کی کیا ہے, جاب کیا ہے, اس کی ایمبیشن, گول, ٹارگٹ کیا ہے, اس کا نصب العین کیا ہے, اللہ کا دین پھیلانا. اس نے نوکری کہاں کی, آپ جاب کہاں کرتے جی, اللہ کے پاس. اگر یہ کہہ دے نا ہم مارکیٹ میں پاگل ہو گیا بیچارہ, بالکل. وہ بھائی کھائے گا کیسے یہ بتائے, ساری کہنے کی بات ہوتی ہے. اور آپ بلیو کیجئے, یہ مستقبل کے خوف کو چھوڑ دیجئے, واللہ کہاں سے کھلائے گا. انبیاء رسول مر جاتے, یہ صحابہ کرام مر جاتے, سلف صالحین مر جاتے, اگر یہ سوچتے کہ ہم نے اللہ کا کام کیا تو کھائیں گے کہاں سے. ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے ہیں, لوگوں شیطان تمہیں فکر و فاقہ سے ڈراتا ہے, گناہ اور فحاشی کے کاموں کا حکم دے. اللہ تمہیں اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے. جو تمہیں تمہاری نافرمانیوں پہ پالے گا وہ تمہاری فرما برداری پہ چھوڑ دے گا. ظالموں کیا ہوگا. اللہ آسانی کا انشاءاللہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین. بلا شبہ آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے, اور ہدایت پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی کی, اور اگر برداشت کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بات بہت بہتر ہے. سبحان اللہ. قرآن کا اخلاقی پہلو اجاز اسی پہ ہے کہ معاف کر دو, لیکن اگر کہیں کسی نے تم پر زیادتی کی تو تم اپنی اس زیادتی کا بدلہ اتنا ہی لو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. اگر تم نے اس سے زیادہ کام کیا تو پھر تم جرمانے دار ہو. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. آپ صبر کیجئے اور آپ کے صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور ان لوگوں کے متعلق غمگین نہ ہو اور نہ ان کی چال بازوں پر تنگی محسوس کریں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہمیں اچھے لوگوں میں فرما دے, متقی, پرہیزگار اور تقوی والے لوگوں میں سے فرما دے. یہ سورہ نحل کے ہمارے پاس 16 رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے. 14ویں پارے کا بھی یہاں پر جو ہے وہ بات مکمل ہوتی ہے.